دوستو، دنیا میں جب بھی کوئی شخص بے عیب نظر آتا ہے، ہر میدان میں کامیاب، ہر بات میں مکمل یا ہر قدم پر وہ درست نظر آتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے انسپریشن کم اور حسد کی علامت زیادہ بن جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خود سے بہتر کو برداشت نہیں کرتا، خاص طور پر جب وہ بہتری ہر وقت اس کے چہرے پر ظاہر ہوتی ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں؟ کبھی کبھی ہمارا پرفیکٹ دکھنا ہی ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ ایک مشہور تاریخی مثال بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ سقراط یونان کا ایک عظیم فلسفی تھا۔ وہ اتنا عقل مند، اتنا باشعور اور اتنا سچا تھا کہ لوگ اس کے علم سے مرعوب تو تھے، مگر اس کی موجودگی میں خود کو کمتر محسوس کرتے تھے۔ آخرکار اس کی ذہانت، اس کی سچائی اور اس کی کامل شخصیت ہی اس کے لیے زہر بن گئی، کیونکہ اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا۔ لوگوں نے اسے سزا دی صرف اس لیے کہ وہ بہت زیادہ ذہین تھا، بہت زیادہ مکمل تھا۔ کبھی بھی اپنے کمالات کو اس حد تک ظاہر نہ کریں کہ لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کرنے لگیں، یا پھر دفتر میں آپ کا کوئی کولیگ جو ہر بار باس کی واہ واہ سمیٹتا ہے یا ٹاسک میں اول آتا ہے اور ہر پریزنٹیشن میں بازی لے جاتا ہے، تو کیا باقی لوگ اسے دل سے پسند کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ وہ اندر ہی اندر اسے گرانے کے لیے لمحے ڈھونڈتے ہیں، اور اس کا قصور صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ اس نے کبھی اپنی کمزوریاں یا اپنی تھکن یا اپنے خوف ظاہر نہیں کیے ہوتے۔ اصل طاقتور وہ ہوتا ہے جو مکمل ہو کر بھی نامکمل دکھنے کا فن جانتا ہو۔ ایسا شخص جو اپنی چھوٹی موٹی کمزوریوں کو سامنے لاتا ہے تاکہ لوگ اسے انسان سمجھیں، روبوٹ نہیں۔ یہی حکمت عملی دشمنوں کے وار کو بھی کمزور کرتی ہے اور دلوں کو جیتنے کا راستہ بھی کھولتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں، بزنس میں یا زندگی کے کسی بھی میدان میں نمایاں بن رہے ہیں، تو یاد رکھیں، ہر چیز شیئر نہ کریں۔ کبھی کبھی تھوڑا ناکام نظر آنا بھی کامیابی کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی اپنی تھکن، اپنی پریشانی، اپنا انسان ہونا دکھانا، یہ طاقت کی بہترین قسم ہے۔ تو دوستو، کامل ضرور بنیں، لیکن کامل بے شک نظر نہ آئیں۔ ایسا انسان بنیں جو سب کچھ جانتا ہو لیکن سب کچھ ظاہر نہ کرے۔ اور یہی اس اصول کا مطلب ہے کہ آپ کو مکمل نظر آنے کی کوشش نہیں کرنی، آپ کو مکمل بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ ہر وقت مکمل، بہترین اور غلطیوں سے پاک نظر آئیں گے تو لوگ آپ سے حسد کرنے لگیں گے۔ انسان فطرتاً اپنی کمیوں کو دوسروں کی برتری سے موازنہ کرتا ہے، اور اگر آپ ہر چیز میں ان سے بہتر نظر آئیں تو آپ ان کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا عام یا انسانی نظر آنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اپنے اندر تھوڑی سی خامی یا عاجزی دکھانا آپ کو دوسروں کے لیے قابل قبول اور کم خطرناک بناتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی کمزوریاں تھوڑی بہت لوگوں کو ظاہر کرنی ہیں، تو آپ ایسا نہیں کرتے تو لوگ آپ سے مقابلہ کرنے یا آپ کو نیچا دکھانے کی خواہش رکھتے ہیں، ادروائز وہ اس خواہش کو کم رکھتے ہیں۔ کیونکہ حسد وہ جذبہ ہے جو دوسروں کو آپ کے خلاف کر سکتا ہے۔ اگر لوگ سمجھیں کہ آپ ہر وقت جیتتے ہیں تو وہ اندر ہی اندر جلن محسوس کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، چاہے بظاہر وہ آپ کے ساتھ خوشی کیوں نہ نظر آتے ہوں۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جب وہ بچپن میں خواب دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور 11 ستارے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے والد کو بتایا اور والد نے انہیں فوراً خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو بالکل بھی نہیں بتانا، ورنہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ جب بھی انسان کسی کے پاس کچھ خاص صلاحیت، کامیابی یا برتری ہو تو اسے سب کے سامنے ظاہر کرنا بعض اوقات نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی بادشاہ لوئی 14ویں کے دربار میں ایک شاندار وزیر، جس نے ایک عظیم الشان محل بنوایا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ خود بادشاہ سے بھی زیادہ قابل ہے اور مقبول ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ فوراً اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اپنی طاقت، کامیابی یا ذہانت کو ہمیشہ تھوڑا سا چھپا کر رکھیں، دوسروں کو احساس دلائیں کہ وہ بھی اہم ہیں۔ کبھی کبھار اپنے بارے میں ایسی باتیں دکھائیں جو آپ کو انسانی بنائیں،
جیسے کوئی چھوٹی سی کمزوری یا معمولی سی ناکامی۔ دوستوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری باتوں سے آپ ضرور اتفاق کریں گے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔